اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آج ہم نے سورۃ الرعد کا سٹارٹ کیا ہے جو کہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 13 ہے۔ یہ سورہ یوسف کے بعد کی سورہ ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 ہے اور یہ سورہ نمبر 13 ہے۔ جیسے کہ اس کے نام سے آپ اس کا جو مطلب ہے رات، بجلیاں اور کڑک، تو اس سے یہ جو ورڈ ہے اس سورہ میں اس آیت اگلی آیتوں میں آئے گا اس کا ورڈ، تو اس کی مناسبت سے اس کا جو نام ہے وہ سورہ رعد ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف بڑی اچھی بہترین اگزامپل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اور یہ بڑی شاندار سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں توحید کو پریزنٹ کیا ہے اور ہمارے یقین کو، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت عظیم الشان سورہ ہے۔ تو اس کا ہم سٹارٹ کریں گے آج انشاءاللہ۔ تو اس کا جو آیت نمبر فرسٹ آیت ہے الف لام میم را، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کا جو میننگ ہے وہ واضح نہیں ہے ابھی۔ اس کا میننگ ضرور ہے لیکن اس کا ابھی تک واضح نہیں ہے، اور اس کا اصل علم اللہ کے پاس ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ناموں کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مخفف ہے۔ جیسے کہ ہم بہت سے ورڈ ہوتے ہیں جو ایبریویشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو یہ ان تین، جیسے اب یہاں پہ جو 4 لیٹر ہیں الف لام میم را، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں کوئی ذکر ہے، اور باقی جو اس کے کلیئر جو میننگز ہیں وہ کسی کو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، لیکن اس کا معنی ضرور ہے، اس کی ضرور کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، اور جو بھی انسان اس کے اوپر سرچ کرے گا اس کو اس کے مطابق اس کا علم ملے گا۔ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوڈ ورڈز ہیں جو کہ جو بھی انسان قرآن کے اوپر محنت کرے گا، اس کے اوپر گہرائی میں اترے گا، تو ہر انسان کو اس کے حساب سے اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ تو یہاں سے یہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور اکثر جن صورتوں میں حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد قرآن کی تعریف کی جاتی ہے یا قرآن کے بارے میں کچھ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں، یا اس کے علاوہ جتنی بھی آپ سورۃ الاعراف میں، اور اس کے بعد سورہ یوسف میں، اور اس سورہ میں بھی اس کے فوراً بعد قرآن کی جو آیت ہے، قرآن کے بارے میں جو آیت آئے گی۔ اب یہاں پہ ایسے ہی ہے الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، یعنی کہ یہاں پہ ہی قرآن کے بارے میں ہی آیات آئی ہیں۔ ابھی جو اس کا ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کا چیک کرتے ہیں۔ آیات سے مراد یہ آیت کی جمع ہے، اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ جیسے کہ ہم کوئی ٹریفک سائنز ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے ہم اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، کسی شہر میں جانا ہو، کسی آپ نے ٹاؤن میں جانا ہو، کسی خاص روڈ پہ جانا، تو وہاں پہ جو ٹریفک سائن ہے ان کو دیکھ کے آپ وہ راستے کی تلاش کرتے ہیں یا اس راستے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ان آیات کی کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے آپ ہدایت کے راستے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے، آیات جو ہیں وہ آیت کی جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور یہ کتاب کا حصہ ہے۔ کتاب سے مراد یہ سورہ بھی ہے، اور کتاب سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے قرآن مجید بھی ہے۔ یہ جو یعنی کہ یہ جو نشانیاں آگے اس آیت میں اس سورہ میں پیش کی جائیں گی وہ اس کتاب کا حصہ ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کا پارٹ ہیں۔ تو یہ اس کی انٹروڈکشن ہے، اور اس کے بعد یہ کس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے؟ یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو کہ رب ہے پوری کائنات کا، جس نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو اس کی شکل دی، اس کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہیں۔ کس کی طرف؟ آپ کی طرف، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان آیات کو اتارا گیا ہے، اور ان کے بعد یہ قیامت تک کے لیے جو بھی انسان آئیں گے سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ کتاب کا جو کہ قرآن مجید ہے، اور
یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جس کے اوپر آپ عمل کر کے، جس کو پڑھ کے آپ اپنی زندگی کی جو مشکلات ہیں ان سے نکل سکتے ہیں، اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری جو اس کی تعریف کی گئی اور یہاں پہ کہا گیا کہ وہ حق ہے، کہ یہ بالکل سچ ہے، بالکل سچائی ہے، اس کا ایک ایک ورڈ، ایک ایک لیٹر، ایک ایک حرف، اور جو کچھ اس میں حقیقتیں، جو کچھ بھی اس میں مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری حق ہیں، یعنی سب کچھ جو بھی اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ تو حق جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہر حالت میں حق ہی رہے، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ جیسے کسی دور میں یہ خیال تھا کہ زمین جو ہے یہ گول نہیں ہے بلکہ ایک جیسے میدان ہے، جیسے میدان کی طرح ہموار ہوتی ہے نا، جیسے پلاٹ ہوتا ہے، چورس ہے، تو اس طرح کا خیال تھا پہلے جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی۔ لیکن اس دور میں سب لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یہ سچ ہے، اور کسی دور میں یہ خیال تھا کہ یہ سورج ہے یہ بالکل جو کھڑا ہوا ہے اور جو زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو لیکن جب ہم نے ابھی جو لیٹسٹ سائنس ہے کہ سب جو چیزیں ہیں یعنی کہ ہر ایک اپنے اپنے میدان میں گھوم رہی ہے، یعنی کہ سورج بھی وہ آگے کی طرف سفر کر رہا ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن جو سورج بھی وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، جیسے زمین، سارے سیارے، یہ ساری چیزیں، گلیکسیز یہ آگے کی طرف موو کر رہی ہیں، کوئی چیز کھڑی ہوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح زمین کی جو حقیقت ہے یہ بالکل میدان نہیں بلکہ یہ بھی گول ہے، اور یہ بھی ایک چل رہی ہے، آگے کی طرف سفر کر رہی ہے۔ اس دور میں یہ سچائی تھی، لیکن حق کیا تھا کہ جو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ یہ بالکل گول ہے اور یہ اس سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ یعنی کہ حق یہ ہوتا ہے کہ جو ہر دور میں جو ہمیشہ حق رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ تو قرآن مجید کی جو بھی اس میں حقیقتیں بیان کی گئی ہیں یہ قیامت تک کے لیے حق ہیں، یہ قیامت تک کے لیے جو بھی سچائیاں، جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی یہ اس کو پریزنٹ کرے گی، اور وہ جو بھی حقیقتیں سامنے آئیں گی وہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت کو اس کے مطابق ہی ہوگی۔ غرض کہ قرآن مجید میں جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، جب اس کو دل لگا کے پڑھیں گے، تو آپ کی جو اپنی حقیقت ہے، انسان کی اپنی جو حقیقت ہے اور جو کائنات کی حقیقتیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، اور قیامت تک اس کے جو عجائبات ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو قرآن کے جو عجائبات ہیں وہ قیامت تک کے لیے کھلتے رہیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن سے پہلے تک جو لوگ بھی اس قرآن کو پڑھیں گے ان کے سامنے ان کی آیات جو ہیں وہ کھلتی رہیں گی، ان کے عجائبات، ان کی نشانیاں، نئے نئے علوم وہ کھلتے رہیں گے۔ یہ اس کا معجزہ ہے کتاب کا۔ یعنی کہ ابھی اس کا جو آیت کا ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، جو کہ حق ہے، یعنی کہ وہ کتاب ہے جس کی ہر آیت، ہر ایک جو اس میں اگزامپل پیش کی جائے گی وہ حق ہے، اور ہر آیت آپ کو راستہ دکھائے گی ہدایت کا۔ تو اس کا لاسٹ پارٹ کیا اللہ فرمایا کہ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان کیوں نہیں لاتے، اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہ پھر جب آگے یہ سورہ جو آگے جو اس کی آیات آئیں گی اللہ تعالیٰ اس کی پوری اگزامپل دیں گے کہ اتنا آگے جو فوراً اس کی جو دوسری آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں کیسے وہ کیسے ورک کرتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے چیزیں کریٹ کی، تو اس کی نشانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ کروائیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پہ یقین کریں، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں لائیں گے۔ وہ بھی آگے پڑھیں گے کہ اکثر لوگ یقین کیوں نہیں لاتے، کہ وہ ان کے جو اندر جو چیزیں ہیں، ان کے جو نفس ہیں، وہ اس میں اتنا کچھ چیزیں داخل ہوتی ہیں دوسری ایکسٹرنل اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کہ وہ اس کو حق بات کو قبول کرنے سے روکتی ہیں۔ تو وہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے کس طرح ہم وہ اس چیز کو اپنے اس یقین کو قرآن کے اوپر بڑھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے پھر ان آیات میں وہ ساری چیزیں ایکسپلین کریں گے۔ یعنی پہلی جو آیت ہے اس کو آگے ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایگزامپلس پیش کی ہیں، کہ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست ایگزامپل کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے، اور بڑی عظیم الشان سورہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی ہم جو اسٹڈی ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اس کی 43 آیات ہیں، اور آج ہم نے اس کی پہلی آیت کا جو انٹروڈکشن پڑھا، انشاءاللہ آگے بھی اس کو ہم اسی طرح کمپلیٹ کریں گے جس طرح ہم نے دوسری جو سورہ کو کمپلیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں
ان کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور پھر آگے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔